إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بھائی آج تقریباً 2 ہفتے ہونے کو رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کے حوالے سے کہ رمضان المبارک گزر چکا تو ہم نے آج کچھ چیزیں دیکھیں گے. یہ رمضان المبارک ہمیں کیا سکھلا گیا، ہم نے 11 مہینے کیسے گزارنے ہیں، اور اس کے جو فضائل، جو برکات، جو مقاصد تھے، کیا ہم آج اپنا جائزہ لیں گے. کچھ ہم حاصل کر چکے ہیں یا کچھ کمی کوتاہی رہ گئی. تو پہلی بات جو ہمیں رمضان سکھلا کر گیا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہمارے اندر وہ چیز پیدا ہو چکی ہے یا نہیں. اور وہ مرکزی جو اس کا سب کا وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جانا. یہی تھا یہ 30 دن گزار کر. تو کیا آج ہمارے اندر وہ تقویٰ نام کی چیز پیدا ہو چکی ہے؟ اور آسان الفاظ میں تقویٰ کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں آنا آسان اور شیطان کے راستے میں چلنا آج ہمیں مشکل لگ رہا ہے. مساجد کے ساتھ آج ہمارا دل لگ رہا ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا دل لگ رہا ہے، نیکی کر کے ہمیں تسکین اور لذت محسوس ہو رہی ہے. اور گناہ کی طرف جانا یا جو اس سے پہلے رمضان سے پہلے جو ہمارے اندر کو کمی کوتاہی تھیں ان کو کیا ہم دوبارہ تو نہیں دہرا رہے، یا اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی نیکی کا اضافہ کیا اور کوئی اپنی زندگی سے گناہ کو نکال دیا ہے. تو یہ سمجھے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہونا تھا. تو آج ہم دیکھیں کہ آج 2 ہفتے گزر چکے ہیں، تو کیا یہ رمضان ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا کر گیا؟ یہ مرکزی جو سبق تھا وہ ہم نے حاصل کرنا تھا. تو کیا یہ چیزیں پیدا ہو گئی ہیں؟ اور یہ میرا سب سے پہلے یہ میرا پورے جسم کے اعضاء جو ہیں یہ اللہ کی اطاعت میں چلے گئے اور شیطان کے راستے پر چلنا مشکل ہو گیا. اور اسی کو میں نے اپنے گھر والوں پر، اپنی بیوی بچوں پر لاگو کرنا شروع کر دیا ہے. قرآن کے ساتھ، نیکی کے ساتھ اس گھر میں دین کو نافذ کرنے کے لیے میں نے کوشش شروع کر دی ہے. تو سمجھے رمضان کا جو اصل مقصد تھا وہ ہمیں حاصل ہو گیا. یہ 5-7 چیزیں گنوائی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ کیا یہ رمضان ہمیں یہ تحائف اور یہ جو مقاصد تھے یہ پورے ہو چکے ہیں یا نہیں. لیکن اگر اسی طرح معامل چل رہے ہیں تو پھر یہ 30 روز جو دن گزرے ہیں نا، بس یہ گزرے ہی ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ حاصل نہیں. اب ہر بندہ اپنے اندر دیکھ لے، محاسبہ کر لے کہ وہ تقویٰ جو پیدا کرنا تھا کہ نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل ہو جائے. میری زندگی میں کوئی 1-2 نیکیوں کا اضافہ ہوا ہو اور 1-2 گناہ نکلے ہوئے ہوں تو سمجھے میرا رمضان کا اصل مرکز اور جو مقصد تھا وہ پورا ہو. اب اس رمضان کا مزید جو چیزیں ہم نے چیک کرنی ہے کہ یہ رمضان ہمیں کیا سبق دے گیا. تو 2 حصے میں سے تقسیم کر لیں، ایک علم ہے، ایک عمل ہے. علم کے لحاظ سے یہ رمضان ہمیں کچھ سکھلا کر گیا. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو علم کے لحاظ سے جو رمضان ہمیں چیزیں ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا وہ ہمارے اندر پیدا ہونی ہے یا نہیں. پہلی بات کہ اس رمضان میں ہم نے خوشی کا اظہار کرنا تھا. کس بات پر؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے، بغیر مانگے ہمیں اس امت میں پیدا کیا جس کو قرآن دیا گیا.
اس پر ہم نے خوش ہونا. دوسرا اس امت کو امت محمدیہ بنایا اور ہمیں امت محمدیہ اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا. تیسری چیز اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز پر خوشی منانی چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تحقیق ہم نے قرآن کو اس کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو مشکل کر دیتا تو پھر ہم کیا کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ہمارے لیے آسان کر دیا تاکہ اس سے نصیحت حاصل کر سکو. اس پر ہم نے شکر ادا کیا. یا ابھی بھی ہم یہ پورا رمضان ہمیں یہ سبق دے کے گیا ہے تو ہم شکر ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. دوسرا ہم نے یہ کرنا تھا اور ہم نے باقی سارا سال بھی یہ کرنا تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی مانگتے رہنا تھا. معافی کس لیے کہ یا اللہ جو اس قرآن کا حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے تو ہمیں معاف کر دے. تو جو کمی کوتاہی قرآن میں کے ساتھ ہم کر رہے تھے کیا اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہم نے. یہ 15 دن گزر چکے ہیں, کیا ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق بہتر ہوا ہے یا صرف زبان کی حد تک ہی جہاں پر کھڑے تھے وہیں پر کھڑے ہیں. تو سمجھے پھر ہمیں یہ رمضان کچھ بھی نہیں دے کر گیا. اور تیسرا یہ کہ ہم نے اس کے ساتھ اضافی بات یہ کہ یہ قرآن کے ساتھ ہم نے اللہ سے توفیق مانگنی تھی کہ ہمارا ہدایت والا تعلق بن جائے. کیا آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اس قرآن کے ساتھ ہدایت والا تعلق بن گیا. دو چیزیں قرآن کی آیات سے سمجھیں گے کہ کیا ہم نے اپنا وہ تعلق جو کمزور تھا مضبوط کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. پہلا کیا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہ صما وعمیانا, کہ مومنین کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے یا وہ جب بھی سنتے ہیں اس پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں کرتے. اور اندھے اور بہرے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی سنتے ہیں یا جب بھی پڑھتے ہیں اسے سمجھے بغیر یا اس پر غور و فکر بغیر اس کو ساتھ تعلق نہیں بناتے. تو کیا آج 2 ہفتے گزر چکے ہیں ہمارا قرآن کے ساتھ اندھے اور بہروں والا تعلق ہے یا سوچ سمجھ اور تفکر اور تدبر کرنے والا ہے. یہ رمضان ہمیں سبق دے کر گیا, کیا ہم نے یہ سبق حاصل کیا ہے. اور اس سے اگلی بات اس قرآن کے ساتھ جڑنا کیسے تھا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, کہ وہ لوگ جنہیں یہ کتاب دی کہ وہ اس کا اس طرح حق ادا کرتے ہیں جیسے تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. تو تلاوت کرنے کے اس کے حقوق کیا ہیں, اس کے ساتھ ناظرے کے ساتھ جڑنا تھا, اوپر سے دیکھ کر پڑھنا. ہمارا بنیادی جو بڑی غلطیاں ہم نے دور کر لی ہیں یا کوشش کر رہے ہیں, اس کے ترجمے کے ساتھ جڑ رہے ہیں, کچھ نہ کچھ حصہ یاد کر رہے ہیں, بنیادی فہم حاصل کر رہے ہیں اور غور و فکر اور تدبر کر رہے ہیں, اور پھر اس کو سب سے پہلے 5-6 فٹ پر نافذ کر کے پھر اپنے گھر والوں کے اپنے گھر پر نافذ کر کے پھر لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. یہ قرآن کی تلاوت کرنے کے حقوق تھے کہ ہم یہ حقوق ادا کرنے شروع کر دیے ہیں یا نہیں. اگر نہیں کر رہے تو سمجھے رمضان ہمارا خالی گیا, کچھ بھی ہمیں حاصل نہیں ہوا. ٹھیک ہے بھوک پیاس روزے رکھے ہیں بس, ٹھیک ہے کچھ عبادات کر لی رسومات کی شکل میں, لیکن جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا تھا تو مخلوقات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے کیسے جڑنا ہے. زبان کی حد تک تو ہم کہتے ہیں ہماری جان بھی قربان ہے, لیکن ان کے ساتھ تعلق جوڑنے کی پہلی بنیادی اور پہلی سیڑھی جو ہے وہ بنیاد کیا ہے کہ کم سے کم ہم روزانہ 1 حدیث تو پڑھ لیں یار, 1 حدیث صرف, جس میں 1 منٹ بھی شاید نہ لگے اردو ترجمے کے ساتھ. کہ سال میں 364-65 دن ہوتے ہیں, کم سے کم سال میں 350-400 احادیث کو ایک دفعہ پڑھ تو جائیں. نہ سمجھ آئے تو قاری صاحب سے کسی عالم سے پوچھتے لیں بھائی اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اگر ہم 1 حدیث کے ساتھ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جڑ رہے تو ہمارا تعلق بڑا کمزور ہوگا. اور جس نبی کا آدھا کلمہ لا الہ الا اللہ, دوسرا محمد رسول اللہ, جن کو ہم رسول اللہ کہہ رہے ہیں, کیا ان کی زندگی کی ایک سیرت کی کتاب ہم نے شروعات کی ہے اس کی, اور 1 صفحے سے شروعات کر لیں. یہ موبائل کی شکل میں آپ کو بے شمار سیرت کی کتابیں مل جائیں گی. ایک مختصر سی سیرت کی کتاب روزانہ 1 صفحہ تو پڑھنا شروع کریں. دیکھیں تو صحیح میرے نبی کے شب و روز کیسے تھے, انہوں نے اپنی زندگی گزاری کیسی ہے.
تو 3 چیزوں کے ساتھ کہ آپ نے روزانہ ایک آیت قرآن کی ناظرہ اس کا درست اوپر سے دیکھ کر اس کا کرنا ہے، اس کے بعد اس کو اس کا ترجمے کے ساتھ جڑنا ہے، کچھ نہ کچھ حصہ یاد کرنا ہے، اس کا فہم حاصل کرنا ہے اور اس پر غور و فکر کرنا ہے، پھر اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے۔ ایک آیت، ایک حدیث اور سیرت کا ایک صفحہ، یہ بڑا چھوٹا سا اور سب سے سمجھے پہلی سیڑھی والا یہ سبق ہے۔ کم سے کم ہمارا اتنا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تو ہونا چاہیے۔ یہ رمضان ہمیں سکھلا کے ہے۔ تو آج 15 دن گزر تقریباً ہو چکے ہیں، 2 ہفتے ہونے والے ہیں۔ کیا ہمارا اس رمضان کے جو اسباب تھے، تحائف تھے، یہ رمضان ہمیں تحائف دے کر گیا ہے، تو یہ تحائف ہم نے قبول کر کے اس طرح ہم نے جڑنا شروع کیا۔ آدھا شوال گزرنے کو، ایک آیت، ایک حدیث، سیرت کا ایک صفحہ، ایک صفحے پر کتنی لائنیں ہوں گی؟ 10 12 14 15 لائنیں۔ ایک آیت پڑھنے میں 2 سے 4 منٹ، ایک حدیث پڑھنے میں 1 منٹ، ایک صفحہ پڑھنے میں 2 سے 3 منٹ، ٹوٹل 15 منٹ سے نیچے ہم یہ شروعات کر سکتے ہیں۔ باقی اللہ توفیق دے تو جتنا زیادہ کرنے شروع کر دیں۔ اگر 14-15 منٹ بھی ہم قرآن کے ساتھ، آپ کی احادیث کے ساتھ اور آپ کی سیرت کی کتاب کے ساتھ تعلق نہیں جوڑ رہے، اور یہ رمضان ہمیں سکھلا گیا ہے، اگر نہیں جوڑ رہے تو معذرت کے ساتھ پھر آپ کا رمضان جسمانی طور پر تو آپ نے گزار لیا ہے، لیکن روحانی طور پر آپ نے نہیں گزارا۔ اب یہ دیکھنے کی ہم کس جگہ پر